ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے پہاڑوں کے عالمی دن کے حوالے سے قومی نشریاتی رابطے کا فیچر پروگرام۔ پہاڑوں کی ہیبت اور غرور کو ہر عہد کے انسانوں نے اپنے پاؤں تلے کچلنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب پہاڑ اور انسانوں کا رشتہ بڑا مستحکم ہوا کرتا تھا، اور اس رشتے کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انسانوں نے اپنی جائے اما کو پہاڑوں پر بنایا۔ پہاڑوں کی حرمت اور تقدس کا تذکرہ مذہبی مقدس کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پیغمبروں نے عبادات اور رب کائنات سے ہم کلامی اور گفتگو کے لیے پہاڑوں کا انتخاب کیا۔ دوسرے مذاہب یعنی بدھ مت اور ہندوازم میں بھی پہاڑوں اور ان پہاڑوں میں موجود غاروں کو مذہبی عبادات کا مرکز تصور کیا جاتا رہا ہے۔ بدھ مت میں بدھا کی شبیہیں پہاڑوں اور چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر بنائی گئی ہیں۔ پہاڑ دنیائے شعر و شاعری میں بھی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے اپنی تحریروں میں پہاڑوں کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ عزم و ہمت، بلند خیالی، سرفرازی، استحکام اور قوت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں پر موجود جنگل و جنگلی حیات بھی ہمارے ماحولیاتی نظام کا لازمی حصہ ہیں۔ یہ پہاڑ اپنے باطن میں لاکھوں کروڑوں صدیوں کی داستانیں لیے ہوئے ہیں۔ یہ مافوق الفطرت داستانیں آج بھی ہماری پرانی کہانیوں کا حصہ ہیں، جو آج بھی گلگت بلتستان کے دور دراز وادیوں اور گھاٹیوں میں بسنے والے لوگ سناتے ہیں۔ اس سلسلے میں ماحولیات پر کام کرنے والے ایک بین الاقوامی ادارے کے ماہر ڈاکٹر بابر خان کا کہنا تھا، پہاڑ ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے۔ اگر ہم پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں کا بالعموم اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں کا بالخصوص جائزہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے پاکستان جس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے، اس کے لیے پانی صرف اور صرف ان شمالی پہاڑوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے گلگت بلتستان اور شمالی پہاڑوں سے نکلتا ہوا رستا ہوا یہ صاف اور شفاف پانی زراعت کے علاوہ انڈسٹری، ہائیڈرو پاور جنریشن، حتیٰ کہ ساحل سمندر پہ موجود تمر کے جنگلات کو بھی زندگی اور دوام بخشتا ہے۔ گلگت بلتستان کے یہ عظیم پہاڑ جن میں سنو کیپ پیکس، خاص کر K2 جو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، اس کے علاوہ بھی 5 ایسی چوٹیاں ہیں 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پہ حامل ہیں۔ پھر دنیا کے طویل ترین گلیشیئرز جن میں پائے جانے والے ٹریکس، پاسز اپنی نوعیت اور حیت کے اعتبار سے نہایت ہی منفرد، اور بجا طور پر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ملکی معاشی ترقی میں ان وسائل کا کردار نہایت ہی اہمیت کا حامل۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال 11 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پہاڑوں کا عالمی دن منانے کا آغاز 11 دسمبر 2002 میں کیا گیا۔ اس دن کے منانے کا مقصد دنیا بھر میں موجود پہاڑوں کی حالت بہتر بنانے، جنگل و جنگلی حیات کے تحفظ کو یقینی بنانے اور قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت پر زور دینا ہے اور پہاڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر کو یہ پیغام دینا ہے کہ انسانی زندگیوں میں پہاڑوں کی کیا اہمیت ہے۔ گلگت بلتستان کے سینئر وزیر کرنل عبید اللہ بیگ پہاڑوں کے عالمی دن کے حوالے سے کہتے ہیں، پہاڑوں کے عالمی دن کے مناسبت سے میں اتنا کہوں گا کہ دنیا کے جو ابو 8000 جو پہاڑ ہیں ان میں سے ہمارے پاس 5 ہیں۔ K2 سر فہرست ہے، براڈ پیک ہے اس کے ساتھ ہی، اور گیشبروم 1 اور گیشبروم 2 اور ننگا پروت۔ تو یہ وہ پہاڑ ہیں ان کے جو کہ ابو 8000 سے اوپر ہیں، اور پوری دنیا ان کے لیے جان مارتی ہے کہ ہم اس پہ آ کے اس کو سبمٹ کریں۔ آن دی ادر ہینڈ ہمارے پاس پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، جن کو کچھ کو سبمٹ کر کے اپنے نام کیا ہوا ہے، اور کچھ پہاڑ ابھی بھی ہیں جن کو ابھی دریافت کرنا باقی رہتا ہے۔ دنیا کے اچھے سیاح لوگوں کو ہم نے اپنے پہاڑوں کی طرف ان کو راغب بھی کرنا ہے، چاہے ایڈونچر ٹوریزم کے حساب سے، چاہے کلائمبنگ ٹوریزم کے حساب سے، چاہے پیراگلائڈنگ کے حساب سے، ان پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے۔ اور اس میں ہمارے پاس ایسے ایسے پہاڑ ہیں کہ آپ دیکھ کے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے سلسلوں کے حساب سے بھی کراکرم
کہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یا ہمالیہ کا یا ہندو کش کا جو جنکشن پوائنٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس گلگت میں ہے. اس طرح کی یونیک چیزیں پاکستان کو ہی اللہ پاک نے نوازا ہے. ان پہاڑوں کے تحفظ سے ہی انسان کی بقا وابستہ ہے اور ان پہاڑوں پر موجود جنگل و جنگلی حیات ہمارے ماحول کا لازمی حصہ ہیں. ان پہاڑوں کی برف زمینوں کی شادابی کی کلید ہے. پہاڑ دنیا بھر کی اقتصادی اور معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. دنیا بھر کی جنگلی حیات، جنگلات اور نیشنل پارکس کا تقریباً 56% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے جو ہمارے ماحول کو سنبھالے ہوئے ہیں. دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب کے قریب انسانوں نے اپنی جائے سکونت پہاڑوں پر بنائی ہے. یہی پہاڑ ان کا روزگار ہیں. دنیا کی تقریباً نصف آبادی غذا اور پینے کے صاف پانی کے لیے انہی پہاڑوں کی محتاج ہے. پہاڑوں پر موجود برف کے ذخائر ہماری زمینوں کی ہریالیوں کے محافظ ہیں. ممبر گلگت بلتستان اسمبلی سعدیہ دانش نے پہاڑوں کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، جہاں پہ پہاڑوں کی بات آتی ہے اس میں سب سے پہلے نام ہی گلگت بلتستان کا آتا ہے، اور گلگت بلتستان کے ان لوگوں کا آتا ہے جن کا تعلق ان پہاڑوں کے ساتھ رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ فارسٹ ہو، چاہے وہ ٹورزم ہو، چاہے وہ انرجی کا سیکٹر ہو، وائلڈ لائف ہو. میں کہوں گی کہ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، چاہے وہ ہمارے ماؤنٹینئرز ہوں. جہاں پہ پہاڑوں کی بات آتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق براہ راست ان پہاڑوں سے اور وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو انڈائریکٹلی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر جو فوڈ ریسورسز ہیں، جو فریش واٹر کے ریسورسز ہیں، اس کے علاوہ وائلڈ لائف، فارسٹ اور انوائرمنٹ سب سے زیادہ، اور ٹورزم کے حوالے سے جو پوٹینشیل ہے اس سے ہمارے بہت سے لوگوں کی معیشت جو ہے وہ وابستہ ہے. اور ان کو اچھی طرح سے اگر ہم یوٹیلائز کریں، ان کی اہمیت کو اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لوگوں کی معیشت، گلگت بلتستان کی معیشت بہت حد تک بہت زیادہ مستحکم ہو سکتی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ گلگت بلتستان کی معیشت میں ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں کا جو پانی ہے وہ پورے پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، تبھی ہماری زراعت جو ہے وہ مستحکم ہو سکتی ہے. پاکستان میں 5 ایسی بلند برفانی چوٹیاں ہیں جن کی بلندی 26,000 فٹ سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اور 9ویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت یعنی قاتل پہاڑ بھی پاکستان میں واقع ہے. مملکت عزیز پاکستان کو اگر پہاڑوں کی سرزمین کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. پاکستان میں شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک کئی چھوٹے بڑے پہاڑی سلسلے واقع ہیں جو ملکی سیاحت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. پہاڑوں سے محبت کرنے والے ہر سال ان پہاڑوں کی سحر انگیزیوں سے اپنی بینائیوں کو تازہ کرنے اور اپنی مشام جاں کو معطر کرنے کے لیے کشاں کشاں ان پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں. یہ دل دادگان کوہ ہر سال بڑے پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے پہاڑی سلسلوں کی طرف کا بھی رخ کرتے ہیں، جس سے نہ صرف ان علاقوں کی ثقافت اور سحر انگیزیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سحر انگیزیاں عالمی سطح پر اجاگر ہوتی ہیں، بلکہ سیاحتی امکانات کو بھی وسعت ملتی ہے. دنیا میں جو فارن ٹورسٹ پاکستان آتے تھے اور اب بھی آتے ہیں، پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، تو وہ 2 سال پہلے پلان کرتے ہیں خنجاب پاس سے آنا، ببو سر سے آنا. تو یہ تو ہمارے گھر کی چیز ہے. تو یہ ٹاپس پہ جا کے میں بڑا، اور پھر جو سب سے مزے کی چیز ہے، ہر علاقہ بہت خوبصورت ہے. ان علاقوں کے باسیوں کے معاشی استحکام کے لیے تجارت کے نئے دروازے بھی باہ ہوتے ہیں. جب ہم نے معروف خاتون کوہ پیما سمینا بیگ سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا، جب میں چھوٹی سی تھی تو کہانیوں کی صورت میں میرے بھائی مجھے پہاڑوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جب آپ بڑی ہو جائیں گے تو پھر ہم کلائمبنگ کریں گے. تو بچپن سے اس نے مجھے مینٹلی پریپیئر کیا تھا کہ ہم نے یہ کام آگے کر کے جانا ہے، اور خود اس نے 16 سال کی عمر میں اسٹارٹ کیا. اور پھر ساتھ ساتھ میں جب میں دیکھتی تھی کہ باہر سے خواتین آتے ہیں ہمارے ملک میں کلائمبنگ کے لیے، یہ نہیں کہ ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان میں ماؤنٹین کلائمب کرتے، اس سے جو اکانومی ہے وہ آتے ہیں ملک میں، اور یہاں اور اسپیشلی گلگت بلتستان، کیونکہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ٹوریزم سے ریلیٹڈ ہے، ان کی جو روزگار ہے وہ اسی سے ہے، ٹوریزم سے. اور اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ ٹوریزم کے ذریعے ہی دیتے ہیں بچوں کو ایجوکیشن. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ماؤنٹینئرز کا کوئی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ماؤنٹین کلائمب کرنے آتے ہیں اور نیچر کو انجوائے کرنے آتے ہیں. گلگت بلتستان میں 3 مشہور سلسلہ ہائے کوہ قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش موجود ہیں. یہ محض
3 پہاڑی سلسلے نہیں ہیں بلکہ 3 تہذیبیں ہیں، اور ان 3 تہذیبوں میں کئی چھوٹے بڑے ثقافتی حصار ہیں۔ ان سلسلوں کے سرے دنیا کے کئی ممالک کو آپس میں ملاتے ہیں۔ یہ سلسلے محبتوں کی علامت ہیں۔ ان 3 عظیم پہاڑی سلسلوں کے دامن میں بسنے والے لوگ اپنی ثقافتوں کے امین ہیں۔ ہر سلسلے کی ایک الگ تاریخ ہے۔ یہ ثقافتی رویے سیاحتی امکانات کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ان علاقوں کے باسی جہاں اپنے علاقوں کے نگہبان ہیں، وہاں یہ لوگ اپنے ثقافتی رویوں کے محافظ بھی ہیں۔ سلسلہ ہائے کوہ ہندو کش مملکت عزیز پاکستان کے ضلع چترال اور افغانستان کا اہم پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بلند ترین چوٹی ترچمیر چترال میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 7708 میٹر ہے۔ یہ سلسلہ پورے افغانستان میں پھیلا ہوا ہے۔ ہندو کش لاطینی زبان کے لفظ انڈوکس سے بنا ہے، کیونکہ اس پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد ہندوستان شروع ہوتا ہے۔ دریائے کابل اور دریائے ہلمند ہندو کش کے اہم دریا ہیں۔ کوہ ہمالیہ اپنے دیگر ذیلی پہاڑی سلسلوں کے ساتھ دنیا کا سب سے عظیم پہاڑی سلسلہ تصور کیا جاتا ہے، جس میں دنیا کی پہلی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو شامل ہیں۔ 8000 میٹر سے بلند دنیا کی تمام عظیم پہاڑی چوٹیاں اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں۔ اس سلسلے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس سلسلہ ہائے کوہ میں 7200 میٹر سے بلند تقریباً 100 سے زائد چوٹیاں ہیں، جبکہ ان سے باہر دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے 2 چوٹیاں شامل ہیں، جن کی بلندی تقریباً 6962 میٹر ہے۔ ہمالیہ کا بنیادی سلسلہ مغرب میں دریائے سندھ کی وادی سے لے کر مشرق میں دریائے برہم پترا وادی تک پھیلا ہوا ہے۔ سلسلہ ہائے کوہ کراکرم پاکستان، چائنا اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں واقع ہے۔ یہ سلسلہ دنیا بھر کے بڑے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ کراکرم ترک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کالے پتھروں یا کالی بھربھری مٹی کے ہیں۔ کیٹو سلسلہ کراکرم کی سب سے بلند چوٹی ہے جو دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ اسے گوڈسن آسٹن بھی کہا جاتا ہے۔ سلسلہ ہائے کراکرم میں 60 سے زائد چوٹیوں کی بلندی 7000 میٹر سے زائد ہے۔ اس سلسلہ ہائے کوہ کی لمبائی 500 کلومیٹر یعنی 300 میل ہے۔ دریائے سندھ اس عظیم سلسلہ ہائے کوہ کا اہم ترین دریا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ کیٹو گلگت بلتستان میں ضلع شگر میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ معروف عالمی کوہ پیما نذیر صابر کا کہنا ہے، آپ یقین جانیں کراکرم آنے کے لیے ماؤنٹینئرز جتنے ہیں، میں ان کی بات کروں گا، وہ آتے ہیں یہاں پلگرمیج کے لیے، چونکہ کراکرم ایک یونیک ہے پہاڑی سلسلہ۔ آپ ہفتہ 10 دن چلتے ہیں ولڈرنیس میں، اور اس کے بعد پھر شیئر یہ راک اور اس کے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کراکرم کی یونیکنیس کی وجہ سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ ہمارے یہاں نیچر اتنا اٹریکٹیو ہے، جو ملک ہے نا اس میں سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ ایک کوئی دنیا میں ملک نہیں ہے جس کے ود ان دی کنٹری 40+ اور 40- ایک ہی ٹائم پہ ٹیمپریچرز ہوں۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ پاکستان از ون آف دا موسٹ امیزنگ پیسز آف لینڈ۔ پاکستان اور خصوصاً گلگت بلتستان پر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے۔ ان علاقوں کے پہاڑ ان علاقوں کی 4 دیواری ہیں جو ان علاقوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے دامن میں آباد واسیوں کو جہاں صاف، شفاف اور تازہ ہوا میسر ہے، تو دوسری جانب یہ مکین خالص خوراک استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے پہاڑوں کے عالمی دن کے حوالے سے قومی نشریاتی رابطے کا فیچر پروگرام۔ تحریر احسان شاہ، آواز طاہرہ اسلم اور احسان شاہ، پروڈیوسر واجد علی، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔